بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، آج آپ سب کو یہاں بلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس خطے میں تمام مکتب فکر، تمام سیاسی جماعتوں سمیت ریاستی ادارے اس بات پر متفق ہیں کہ بلوچستان کے اندر سب سے اہم اور حساس مسئلہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے۔ جب تک لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا تب تک بلوچستان کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم لاپتہ افراد کے لواحقین پچھلے 26 دنوں سے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئٹہ کے اس اہم مقام پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ اس دوران ہمیں سب سے زیادہ گلہ اور شکوہ اپنے صحافیوں سے ہے، کیونکہ اس دوران صحافیوں کا کوئی خاطر خواہ رول نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم اب بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ صحافی حضرات ریاست کے چوتھے ستون میڈیا کے ذریعے ہماری آواز مذہبی دنیا اور حکام بالا تک پہنچائیں گے۔ یہ دھرنا پچھلے 21 جولائی سے شروع کیا گیا ہے، جو تاحال جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے 3 مطالبات تھے، جس میں پہلا زیارت واقعہ پر ایک جوڈیشل انکوائری تشکیل دیا جائے، اور جو دوسرا ہے وہ لاپتہ افراد کے لواحقین کو یہ یقین دہانی کی جائے کہ ان کے پیاروں کو اس طرح کے جعلی مقابلے میں نہیں مارے جائیں گے، اور تیسرا لاپتہ افراد کے بازیابی کو ممکن بنایا جا سکے۔ پہلا مطالبات زیارت واقعہ پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا، لیکن ہم واضح کرتے ہیں کہ اس پر ابھی تک آگے کام نہیں ہوا ہے، نہ ہی متاثرہ فیملی سے کوئی رابطہ ہوا ہے، اور نہ ہی لاشوں کی ڈی این اے اور پوسٹ مارٹم وغیرہ کی بات کی گئی ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت عالیہ کی اور جوڈیشل کمیشن کی منتخب معزز جج کی غیر سنجیدگی کو واضح کرتی ہے۔ صحافی حضرات، ہمارے باقی دونوں مطالبوں پر ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نظر نہیں آ رہا۔ عمل درآمد اپنی جگہ ہے۔ ہم آپ کے توسط سے یہ بتاتا چلیں کہ پچھلے دنوں صوبائی وزیر زمرک خان اچکزئی، ان کے ساتھ ایم پی اے شکیلہ نوید دہوار صاحبہ بھی تھے۔ انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ جو باتیں اور مطالبات لے کر آئے، اس وقت وہ 3 مرتبہ ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور ان کی جانب سے ہمیں کہا گیا ہے کہ پہلے آپ لواحقین اپنا دھرنا ختم کریں تو ہم آپ کے مطالبات آگے لے جائیں گے۔ جب تک دھرنا ختم نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن لواحقین کی جانب سے ہمارا موقف یہی ہے کہ ابھی تک ہمارے مطالبات پر کوئی پیش رفت نہیں ہوا ہے، لیکن آپ لواحقین سے دھرنا ختم کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو کہ لواحقین کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ جب تک لواحقین کو 100% یقین دہانی نہیں کروائی جائے گی تب تک ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس دوران ہم نے کوئٹہ کے مختلف جگہوں سے ریلیاں نکال چکے ہیں، پمفلیٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور وال چاکنگ بھی کیے گئے ہیں، تاکہ عوام الناس کے اندر مختلف طریقے سے اس مسئلے پر موبلائزیشن کیا جا سکے۔ اسی تسلسل کو آگے لے جاتے ہوئے 16 اگست کو کوئٹہ کے مختلف مقامات پر علامتی کیمپ لگا کر آگاہی پھیلائیں گے، اور اسی طرح 17 اگست کو کلی عدہ سے ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی۔ ہم آپ کے توسط سے حکام بالا اور حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تب تک ہم اپنے احتجاجوں میں مختلف طریقے سے مزید شدت لائیں گے۔ اگر ہمارے کسی بھی لواحقین کو کچھ بھی ہو گیا، اس کا ذمہ دار ریاست اور اس کے حکمران ہوں گے۔ شکریہ۔ ہو گیا، میں نے یہی پڑھا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے اس وقت کوئی یقین دہانی وغیرہ کرائی گئی ہے، اور یہ جو دھرنے کا ایک پروسیس ہے جس میں یہ کب تک رہے گا؟ حکومت کی طرف سے، جس طرح میں نے اپنے پریس کانفرنس میں ذکر کیا، کہ
ایک وفد آئی تھی جس میں میڈم شکیلہ دہوار اور زمرک اچکزئی صاحب آئے تھے، اور وہ یہ مطالبہ ہمارے جو ہے حکومت کی طرف سے یہ باتیں لے کر آئے تھے کہ ہم آپ کو رزلٹ دکھائیں گے، لیکن پہلے آپ جب دھرنا ختم کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو رزلٹ دیں گے. اور ہم نے رزلٹ کا بھی پوچھا کہ آپ کتنا مطلب آپ تھوڑی جو ہمیں ایشورنس دے رہے ہیں اس کا بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا فیصد آپ ہمیں رزلٹ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی کوئی شیورٹی نہیں دے سکتے، ہو سکتا ہے 1% ہو سکتا ہے 10% ہو، یا ہو سکتا ہے 100% ہو. تو اس طرح کی یقین دہانیاں پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی ہمارے ساتھ یہی یقین دہانی کیے تھے، اور ابھی بھی جو زمرک صاحب جو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے تھے ان کے پاس بھی ہمارے لیے یہی جو ہے باتیں تھیں. تو لہٰذا یہاں پر لاپتہ افراد کے لواحقین جو کہ پہلے دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر جو بھی با اختیار ہے وہ آ کر ہمارے ساتھ بات کرے، اور اس طرح نہیں کہ ہم آپ کو رزلٹ دکھائیں گے جس میں 1% بھی ہو سکتا ہے 100% بھی ہو سکتا ہے. اس وقت یہ بتائیے گا کہ جوڈیشل کمیشن تو بنا دیا گیا ہے، تو کیا یہ کوئی پیش رفت نہیں ہے؟ جی معذرت کے ساتھ، لیکن ہم لاپتہ افراد کے لواحقین اس جوڈیشل انکوائری کمیٹی سے ہم بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتے، اور نہ ہی اس پر ہم مطمئن ہیں. اور اس کا مطالبہ بھی ہم نے کیا تھا صرف اس لیے کہ جو 11 لاپتہ افراد کو جس طریقے سے فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا ان کے حوالے سے آپ جو تحقیق کریں اور ان کے فیملی ممبرز کو آپ بلائیں، اور اس پر جس طریقے سے ان پر الزامات لگائے گئے تھے کہ یہ دہشت گرد تھے، تو لہٰذا اس چیز کو ثابت کریں. جہاں تک ہم لاپتہ افراد کی لواحقین کی بات ہے تو ہم پہلی دفعہ یہ کمیٹی نہیں بنی ہے، بلکہ ہم کئی سالوں سے جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن بنائی گئی ہے وہاں پر موجود رہے ہیں. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تک ہم گئے ہیں، لیکن جب ہمیں وہاں سے کچھ موصول نہیں ہوا تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ جوڈیشل انکوائری کمیٹی سے کچھ ہوگا. تو کیا ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کے بس کی بات ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ، تو حکومت آ کر ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرے. یہ جو لاپتہ افراد کے لواحقین اس وقت ادھر موجود ہیں ان کو کنونس کرے، ان کو اشور کرے، ان کو مطمئن کر کے یہاں سے جو ہے اپنے گھروں میں بھیج دے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر وہ ہم سے کوئی ٹائم لیں گے کچھ 2-3 مہینے کا، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا اس دفعہ ہمیں جو شیورٹی چاہیے وہ رزلٹ کے ساتھ چاہیے، اور اس طرح نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کو 1% رزلٹ مل سکتی ہے یا کہ 100%. ہم یہاں پر جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہیں، ہم اس دفعہ حکومت سے یہی جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمیں 100% اشور کی جائے. اگر یہ مسئلہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے تو لہٰذا جو عسکری قیادتیں ہیں، جو آرمی چیف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر ایجنسیوں کے سربراہان ہیں، ISI چیف ہے، وہ آ کر ہم سے بات کریں اگر یہ مسئلہ حکومت کے حد تک باہر ہے. مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں.